رمضان میں اعتکاف کا مسئلہ جب بھی سامنے آتا ہے تو یہ مسئلہ بھی موضوع بحث بنتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کریں گی یا نہیں، اور اگر کریں گی تو کہاں کریں گی۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ دونوں آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں سب کے لیے اعتکاف کی جگہیں صرف مسجدیں ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث المغنی لابن قدامہ کی 4 جلد میں صفحہ 461 پر اور صفحہ 464 پر موجود ہے۔ اسی طرح المجموع للنووی کی 6 جلد میں بھی صفحہ 505 پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک واضح حدیث ہے جس کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں اعتکف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من ازواجی وفی روایہ من نسائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2037 پر موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2476 پر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1453 پر موجود ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی۔ دوسری حدیث ہے، اس کی براویہ اما عائشہ ہیں، بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشهر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواج من بعدی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عاشرے میں اعتکاف کرتے رہے، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2026 پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1172 پر موجود ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اس کی بھی راویہ اما عائشہ ہے، بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبي خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال۔ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو مسجد میں جہاں اعتکاف کا ارادہ کر رکھا تھا وہاں گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ کئی خیمے ہیں، اما عائشہ کا خیمہ ہے، اما حفصہ کا خیمہ ہے، اور اما زینب کا خیمہ ہے۔ تو نبی نے کہا لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ان لوگوں نے اجر کے ارادے سے ایسا کیا ہے؟ تو منصرف، ظاہر سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے اور اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2034 پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1173 پر موجود ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورتیں مسجدوں میں ہی اعتکاف کریں گی، جیسا کہ ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی نے اعتکاف کیوں نہیں کیا، واپس کیوں لوٹ گئے اور پھر شوال میں اعتکاف کیا؟ تو بخاری کی جتنی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اہم شرح فتح الباری ہے۔ اس کے مصنف علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی 4 جلد میں صفحہ 351 پر اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی علت تو انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ کئی بیویاں اعتکاف کر رہی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اور بیویاں اعتکاف کرنے لگے اور خواتین آ جائیں،
تو مسجد کی جگہ نمازیوں کے لیے کہیں تنگ نہ پڑ جائے۔ دوسری علت انہوں نے یہ بیان کی کہ جب زیادہ بیویاں اعتکاف کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بھی گھر ہی جیسا ماحول ہو جائے۔ ایک تیسری علت انہوں نے یہ بیان کی کہ اعتکاف کے لیے یکسوئی چاہیے، تو جب زیادہ بیویاں اعتکاف کریں گی اور گھر جیسا ماحول بن جائے گا تو ممکن ہے کہ مشغولیت کی وجہ سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے۔ تو ان تینوں علتوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک اثر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ وہ اثر دراصل السنن الکبریٰ للبیہقی کی 4 جلد میں صفحہ 316 پر موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور ابن رجب نے الفتح کے اندر اسے نقل کیا ہے 3 جلد میں صفحہ 170 پر، جس کی تخریج حرب الکرمانی نے کی ہے، اور ابن مفلح نے اس کی سند کو الفروع کی 3 جلد میں صفحہ 156 پر جید قرار دیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی العمدہ کے اندر کتاب الصیام کی شرح کرتے ہوئے اس کی 2 جلد میں صفحہ 744 پر قابل حجت مانا ہے۔ اور بھی جیسے الموسوعۃ الفقہیہ جو فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور وزارت اوقاف اور شعور اسلامیہ کویت کی جانب سے 1406 ہجری مطابق 1986 میں چھپی ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کی 5ویں جلد میں صفحہ 212 پر یہ اثر موجود ہے۔ گویا محدثین اور فقہاء نے اس اثر کو قابل حجت مانا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ وہ اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی اپنے گھر میں جس جگہ کو اس نے مسجد کے لیے نماز کے لیے خاص کر لیا ہے وہاں اعتکاف کرے گی؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا یہ بدعت ہے، اور اللہ کی نظر میں بدترین اعمال بدعات ہیں، اور اعتکاف صرف انہی مساجد میں کیا جائے گا جن میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں باجماعت۔ اور اسی طرح سے الفتاوی ابن عثیمین کی 20ویں جلد میں صفحہ 264 پر بھی یہی فتویٰ موجود ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کریں گی تو مسجد میں کریں گی، اور اگر کوئی قباحت ہو تو اعتکاف